تو انہوں نے بول دیا اگرچہ ہمیں خواتین ہیں اگرچہ کہہ دیا آپ نے، خدا کا واسطہ ہے یہ اگرچہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سبھی شرکاء کو میری طرف سے السلام علیکم، اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں حلقہ ارباب ذوق لائل پور، اور خصوصاً حسن مسعود بھائی جنہوں نے مجھے یاد رکھا اور مجھ سے یہ فرمائش کی کہ میں سر ضیاء کے بارے میں کچھ بات کروں، تو میرے لیے ایسے ہے کہ چھوٹا منہ بڑی بات۔ تو ضیاء محی الدین ایک چھوٹا نام نہیں، ایک شخصیت، اتنی بڑی شخصیت جنہوں نے اداکاری میں، صداکاری میں، پڑھنت جسے تحت اللفظ بھی کہتے ہیں، ان سب میں ایک بہت نام کمایا، اور اس کے علاوہ اور بھی زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنے آپ کو منوایا انہوں نے۔ اور اگر بات کروں تو ضیاء محی الدین نہیں بلکہ ایک ڈسپلن کا نام ہے، ضیاء محی الدین ایک پروفیشنلزم کا نام ہے، ایک ڈیڈیکیشن کا نام ہے۔ اس سے بڑھ کر اور ڈیڈیکیشن کیا ہو سکتی ہے کہ زندگی کے اس موڑ پر 91 سال کی عمر میں بھی وہ اتنے ایکٹیو ہو کر پڑھانے کے لیے آتے تھے، اتنے جنون کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ اتنا ان کو جنون تھا، اور اتنا شاید وہ گھر پہ وقت نہ گزارے آخری جتنا وہ جہاں پہ نیپا میں آ کے درس و تدریس اور ان چیزوں میں وقت گزارتے، اور ان کی شامیں اردو ادب کے نام جاتی۔ تو اتنا بڑا نام، مجھے سر ضیاء سے محبت شاید بچپن میں ہی ان سے تعارف ہو گیا میرا، کیونکہ میرے خاندان میں، میرے گھر میں بہت زیادہ لوگ ان کے مداح تھے، ان سے عقیدت رکھتے تھے، تو جن کی وجہ سے مجھے بھی ان کو میں نے سنا، اور بچپن میں جب ان کی سفر شام کی آیا کرتی تھی پی ٹی وی پہ ڈاکومنٹری، تو اس سے ہی میرا کچھ یادیں وابستہ ہیں، تو آواز اچھی لگتی تھی، تو ایک خواہش تھی۔ خیر، ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد ہی کہیں ان کے پاس آئے، اور یہ شرف ملا کہ ان کی صحبت سے فائدہ اٹھا سکوں۔ پہلا جو انٹریکشن میرا ان کے ساتھ رہا، جو کلاس میں میں بات کر رہا تھا ڈسپلن کی، تو ہماری کلاس 3:30 پہ ہوتی تھی، 3:30 بجے، تو ایک دوشیزہ ہماری کلاس میں آئیں 3:35 پہ، کچھ 4-5 منٹ لیٹ آئیں، تو سر نے ان سے کہا کہ آپ لیٹ آئی ہیں، تو انہوں نے سوری کیا، تو سر نے کہا بی بی میری کتاب میں 3:30 کا مطلب ہے 3:30، نہ کہ 3:30 اور 2 سیکنڈ، یعنی کہ ان کی زندگی میں 2 سیکنڈ بھی بہت معنی رکھتے تھے، اور بہت قیمتی تھے، اور وقت کی بہت قیمت شاید ان سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ وقت کتنا ضروری ہے۔ اور ایک بار ایسے ہوا، ان کی طبیعت میں بھی وہ شرارت تھی کہ پہلی کلاس میں وہ کہ آپ کو علم ہے آپ کی میرے ساتھ کون سی کلاس ہے، یہ کوئی فزکس کی دکان نہیں ہے، نہ کوئی جغرافیہ کا چورن ہے، نہ ہی یہ کچھ اور ہے، کچھ ہے پتہ اس کا، اٹس اے ڈکشن، اس کو انداز بیاں بھی کہتے ہیں، ان کو تلفظ بھی کہتے ہیں، لفظوں کا جادو بھی کہتے ہیں۔ تو خیر یہ باتیں بتائیں۔ ایک دن پڑھا رہے تھے ہمیں لفظ ڈھ کے ساتھ، ڈھنگ ہے، ڈھب ہے، اور لفظ انہوں نے پڑھایا ڈھلکنا۔ تو میں نے سر سے پوچھا سر یہ لوگ اس کو ڈھلکنا کہتے ہیں، میں اگلی چیئر پہ بیٹھتا تھا سر کے سامنے، تو میں نے ان سے ہلکا سا پوچھا سر یہ ڈھلکنا کہتے ہیں، اور سر ضیاء سے بات کرنا، گویا ان کے سامنے پرفارم کرنا، ان سے بات کرنا، ایک بندہ نروس ہو جاتا تھا، اور اتنی صدی کا ان کے پاس تجربہ ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے بات کرنا ذرا مشکل ہو جاتی تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا سر یہ ڈھلکنا کہتے ہیں لوگ؟ کیا کہا؟ لوگ ڈھلکنا کہتے ہیں؟ لوگ تو ختم کرتے ہیں، لوگ تو شکر کرتے ہیں، وہ تو ذکر کرتے ہیں، وہ تو برف خریدتے ہیں، لوگ تو گرم کرتے ہیں۔ اس کا ایک ہی حل ہے، آپ کے پاس ایک کلیشن کوف ہو اور ٹھائیں کر کے اڑا دیں ان کو۔ پھر ہنسنے لگ پڑے۔ یہ ختم ہوتا ہے، یہ شکر ہوتا ہے، یہ ذکر ہوتا ہے، یہ جسم ہوتا ہے، یہ نرم ہوتا ہے، یہ گرم ہوتا ہے، یہ قسم ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ تو
یوں ان کا ایک اپنا ایک طریقہ تھا، مذاق میں تھوڑا تھوڑا فن کر کے ہمیں اس طرح سے سکھاتے تھے. اور ایک دن سر پڑھا رہے تھے لفظ گیا. یہ گیا نہیں ہوتا، ہم بولتے ہیں کہ میں وہاں پہ گیا تھا اور میں نے وہاں سے یہ کیا. ہم گیا کہتے ہیں گیا ہے. اور انہوں نے فقرہ پورا کیا، شعر سنایا شکوہ میں سے کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز. تو پھر اپنے پرچوں میں دھیان ان کا چلا گیا. تو میں پہلی رو میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا قبلہ روح ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز. شاباش، اتنا میرا شاباش. یہ بھی میرے لیے اعزاز رہا کہ جب میں نے پہلی بار اپنا سنایا ان کو پرچہ یاد کر کے، تو سر نے اس کے لیے 4 ٹیپ کی. ویری 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 گڈ، شاباش. آپ نے سمجھ کے پڑھا، آپ نے سوچ کے پڑھا، اس کا خیال کو سمجھا، مناسب وقفے لیے. بس 2 لفظ ہیں، ان کو ذرا کلیئر کریں، صفائی کے ساتھ بولیں. یہ زیادتی ہے، دال ہے نا، زیادتی. تو اس طرح سے خوبصورتی کے ساتھ سکھاتے تھے. اور ایک بار ایسا ہوا کہ آخری بس ایک بات بتاتا ہوں کہ ہماری کلاس میں ایک دوست نے بولا اگرچہ. لائن تھی اگرچہ ہمیں اخبار خواتین کے ذکر سے باہر نہ جانا چاہیے تھا. تو انہوں نے بول دیا اگرچہ ہمیں خواتین ہیں اگرچہ کہہ دیا آپ نے. خدا کا واسطہ ہے، یہ اگرچہ ہوتا ہے. کس نے پڑھا دیا آپ کو؟ آپ نے نہیں سنا، نہیں پڑھا. اگرچہ مگرچہ میں ہو گئی جنگ. غصہ آیا، کلاس سے باہر نکلے، چلے گئے. ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں، اب یہ کیا ہو گیا. سر تو چلے گئے. تھوڑی دیر واپس آئے، باہر سے واپس اندر آئے تو سر کہتے ہیں گویا آپ نے میرے سینے میں تیر چبو دیا ہے. یہ اگرچہ ہوتا ہے، خدا کا واسطہ ہے، یہ اگرچہ ہوتا ہے. جاتے جاتے آپ سے بس ایک چھوٹی سی درخواست کروں گا کہ اگر آپ سب کو سر ضیاء کے ساتھ محبت ہے اور عقیدت ہے، تو بس ان کی ایک ہی خواہش تھی کہ وہ جب بھی کوئی لفظ غلط سنتے تھے، اور شاید مجھے بھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی غلطیاں کر دی ہوں گی اور ان کی روح ناراض ہو رہی ہوگی مجھ سے، تو جتنے بھی آپ لفظ بولتے ہیں خدا را ان کو کوشش کیجئے گا کہ صحیح بولیں، تاکہ ان کی روح جو ہے وہ اوپر تڑپے نہ اس بات سے. اور اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو کروٹ راحت نصیب فرمائے. اور جتنی اردو ادب کے لیے انہوں نے جتنی خدمات پیش کی ہیں، شاید اردو کو اس پہ فخر ہوگا کہ اردو کو اتنا احسن انداز میں، اتنے اچھے انداز میں کسی نے پڑھا ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر. خدا حافظ.